سب سے پہلے رانا صاحب 9 مئی کا ایک فیصلہ تو آ گیا ہے کہ جی سرگودا نے نمٹا دیا، انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹرائل مکمل کر لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر جو ہیں کیا اس وقت وہ اسمبلی کے رکن ہیں آپ کے خیال میں نہیں رہے، اور اس کے بعد کس کس پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیے ہم صاحب، اب فیصلہ آ گیا ہے عدالت سے، اب فیصلے پر بولا بھی جا سکتا ہے، فیصلے پر گفتگو بھی کی جا سکتا ہے، تبصرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو میں آپ کو دو چیزیں اگلے فیصلوں سے پہلے بھی بتا دوں ذرائع سے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو سزا ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کو بھی سزا ہونی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، ٹھیک ہے، ان سب پہ نااہلی بھی ہونی ہے۔ اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل میں بھی سزائیں ہونی ہیں، اور اس کے بعد فیصل آباد میں بھی سزائیں ہونی ہیں۔ فیصل آباد میں مکس پروگرام چلے گا، کچھ کو ہوں گی کچھ کو نہیں ہوں گے، کچھ جگہوں پہ فل ہاؤس فل فلم ہے اور کسی جگہ پہ مکس۔ اچھا، اب یہ فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو اگر آپ پڑھ لیں، یہ عدالت کون سی ہے؟ یہ وہ عدالت ہے جس کے جج سب کو چینج کر دیا گیا تھا۔ کیوں چینج کیا گیا تھا؟ وہ سب کو پتا ہے کہ اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، پھر اس نے کہہ بھی دیا تھا، ایون اس نے گواہوں کو اس بات سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا سوال یہی تھا کہ اگر وہاں پہ ایک سوال ہوا تھا، اس نے یہی پوچھا تھا کہ ایک FIR 3:25 پہ مثال کے طور پہ لاہور میں ہوتی ہے انہی ملزمان پہ، پھر 3:20 پہ یا 5 منٹ بعد یا 2 منٹ بعد یا 1 منٹ بعد وہی FIR میاں والی میں بھی ہو جاتی ہے، وہی FIR راول پنڈی میں بھی ہو جاتی ہے، ویسی FIR کسی اور جگہ بھی ہو جاتی ہے۔ کون سے جنات ہیں؟ جنات کو بھی پہنچنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اتنی جلدی تو ہو نہیں سکتا۔ پھر وہاں سے کچھ لوگوں کو جن کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہ ملی، کو بڑا پھڈا ہوا تھا، پھر جج صاحب چینج ہو گئے، اور پھر جج صاحب چینج ہو گئے تو یہ جج صاحب نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا سوال ہے ایک، جی کیا ان فیصلوں سے، آنے والے فیصلوں سے، جو آج ایک بڑے سیاسی لیڈر نے بات کی کہ اب PTI ختم ہو جائے گی، تو میں ان سے کہوں گا 8 فروری کو بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس سے پہلے، لیکن پھر کیا ہوا؟ عوام یہ فیصلے، لیکن رانا صاحب اسی کا تسلسل اگر رہتا ہے، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو آپ آج کہتے ہیں کہ بانی PTI کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یقینی طور پہ سزا ہوگی؟ بھائی بانی PTI کو اس سے زیادہ سزا ہو جائے، اچھا، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، مطلب حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر 62 حلقے میں نے آج بنائے ہیں، سارے جتنے لوگ ہیں، اچھا، ثاقب صاحب نے اس دن بتایا تھا، تو پھر آج میں نے بیٹھا، جن پر FIRs ہیں میں نے وہ پوری ڈیٹیل نکال لی، وہ سارا کچھ نکالا۔ 62 حلقے بنتے ہیں جی، حمزہ صاحب اور ثاقب صاحب، 62 حلقے۔ یہ میں صرف آپ کو دے رہا ہوں پنجاب کے، ابھی میں نے اس پہ KPK نہیں ڈال رہا، ابھی میں اس پہ کراچی نہیں ڈال رہا، سندھ نہیں ڈال رہا۔ جس دن 62 حلقوں کی نااہلی پر 62 حلقوں میں الیکشن آپ کرواتے ہیں نا، تو 62 حلقوں کا الیکشن نہیں ہوتا، وہ پھر پورے پاکستان کا الیکشن، جنرل الیکشن ہوتا ہے جی، پھر وہ جنرل الیکشن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو آج خوشیاں منا رہے ہیں نا، یہ مت بھولیں کہ یہ خوشیاں کسی ٹائم بھی کسی اور طرف جا سکتی ہیں۔ مجھے تو آج ایک بڑے ذمہ دار شخص نے سیاسی شخصیت نے کہا کہ ہم نے آج اپنی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ مت خوشیاں منائیں، اچھا، یہ نہ ہو کہ یہ ساری خوشیاں جو ہیں، اکثر خوشیاں ہمارے الٹ جاتی ہیں۔ یہ حکومتی شخص ہے، حکومتی شخصیت۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہو گئی سزا، سارا کچھ ہو گیا، پکڑے بھی جائیں گے۔ ایسی ہی سزا ایک ہوئی تھی اسلام آباد میں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ بری کر دیا۔ ٹھیک ہے، 5 مہینے لگ جائیں گے، 5 دن لگ جائیں گے، 10 دن لگ جائیں گے، لیکن اس سے ہوگا کیا تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوگا؟ کیا مقبولیت کم ہو جائے گی؟ سوال نہیں، زیادہ ہوگی مقبولیت ان کی، کم اس لیے نہیں ہوگی میرے بھائی، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اب تو پھر کچھ لوگ موجود ہیں، ایک وقت میں تو قیادت کا ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، فواد چودھری چلا گیا، جہانگیر ترین چلا گیا، اسد عمر چلا گیا، علیم خان چلا گیا، آپ آئے،
زیدی چلا گیا، گورنر جس کا بھی نام لے لیں، اب مثلا جتنے آپ نام لیتے ہیں سب چلے گئے، بلکہ اسلام آباد پریس کلب تو ٹھیکے پہ تھا پریس کانفرنس کے لیے، چلے گئے روزانہ انتظار ہوتا تھا ان کی بھی پریس کانفرنس آنی ہے، یہی ہوتا تھا نا، من چلے گئے، سب کے جانے کے بعد بھی اگر نہیں گیا تو وہ کارکن، وہ ووٹر نہیں گیا جس نے فیصلہ کرنا تھا۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا کہ پنجاب کا اپوزیشن لیڈر گیا، جائے گا اپوزیشن لیڈر قومی میں لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ساکھا بھائی جو ملک احمد خان ہے ان کی پریزنس نہیں تھی، ان پر یہ کہ زمان پارک میں وہ ایک میٹنگ میں تھے اور اس میٹنگ کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے، تو ان کی سزا جو ہے وہ اب نہلی اور فردر۔ ثاقب صاحب بالکل آپ نے درست کہا، علاقہ وہ بیٹھک ہو رہی تھی زمان پارک میں، ٹھیک ہے، عمران خان زمان پارک میں جس جگہ میٹنگ لیتے تھے نا، اس کے پیچھے صوفے کے پیچھے چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی، کم از کم جو وقوع ہے نا اس کی ایک وقوع کی ایک بنتی ہے، باقاعدہ نقشہ بنتا ہے، یہ وقوع کا نقشہ ہے، جائے وقوع کا، یہ صوفہ پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے بیٹھ گئے، اور وہاں پر تو جو لوگ بیٹھتے تھے اتنی ہی کرسیاں ہوتی تھی جتنے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، نمبر ایک یہ مان۔ دوسرا یہ سزا ہوئی ہے، ہمیں یہ ٹیکنیکل چیز بتائیں، آپ قانون چونکہ قانون کو سمجھتے ہیں، عمران خان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی ہے، اس کے گھر یہ فیصلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کو کیوں نہیں سزا ہوئی اس میں؟ باقی سب کو ہو گئی ہے، جس کو ہدایت کار بنایا گیا ہے، جس کو اس کا سارا بنایا گیا، اس کو سزا نہیں دیا آپ نے۔ ہاں جی، مین کلپریٹ کی سزا نہیں ہے تو باقیوں کو کیسے ہے؟ یہ سوال ہے جی ثاقب بھائی۔ جی اس جو فیصلہ آباد کے جو مرکزی کیسز ہیں ان میں بھی عمران خان صاحب کے بطور ملزم ہیں، اسی طرح لاہور کے کیسز میں ہے، راول پنڈی کے کیسز میں، کچھ ایسے کیسز ہیں جو ہے وہ میاں والی موسیٰ خیل تھانے پر حملے کا ہے، تو اس حملے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کو اکیوز کر لیا گیا۔ جس طرح فیصلہ آباد کا اگر کیسز دیکھیں تو فیصلہ آباد کی قیادت کو میں یہ نہیں کہہ رہا سر، وہاں پہ بیانہ اس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے گھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ حملے کرنے ہیں، تو عمران خان کا جب ذکر آ گیا، اگر ایک ایف آئی آر میں یا ضمنی میں یا کسی جگہ ذکر آ گیا تو وہ بندہ کس طرح سزا سے بچ سکتا ہے؟ یہ کیسے فیصلے ہیں؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے قانون کا نہیں پتا نا، آپ کو قانون کا پتا، میں کہ پتا چل جائے نا کہ ہو یہ فیصلے نے۔ ثاقب صاحب اس میں ملزم ہی نہیں تھے۔ اس میں میں ایک اور چیز بتاؤں، عمران خان صاحب اور باقی بہت سارے ایسے ملزمان ہیں جن کے خلاف ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ اسی طرح سرگودا میں بھی یہ جو کیس ہے، کیا عمران خان عمر ایوب صاحب کے خلاف بھی ٹرائل تھا، لیکن وہ سر میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان مفرور ہے؟ کیا عمران خان مفرور ہے؟ نہیں، ٹرائل اس کے خلاف نہیں ہوتا، قانون کہتا ہے جو مفرور ہو، جو آپ قانون کے دائرے میں نہیں ہے، جس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر عمران خان گرفتار ہے، جیل میں موجود ہے، باقی کیسوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، تو اس میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟